نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ کروڑوں درود و سلام آقا اسلام کی ذات پر، ان کی آل پر۔ یقیناً آقا اسلام کی ذات ہمارے لیے ایک نمونہ، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے کیا کہا کہ اگر اے نبی تو حکم کرے تو عود پہاڑ کو حکم کروں وہ سونے کا بن کے تیرے ساتھ چلے، جتنا جہاں تجھے ضرورت ہو تو اس کو حاصل کر سکے۔ تو وہاں اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ نہیں، میں تیرا شکر گزار بندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے کبھی کھانے کو دستیاب اور کبھی نہ ملے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ طبیب بننا، حکیم کہلانا تو بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے نبی کی باتوں پہ عمل کیے بنا آپ کبھی بھی ایک اچھے طبیب، ایک اچھے حکیم نہیں بن سکتے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی دوپہر کا تقریباً دوپہر ہو رہی ہے، 4 بجنے والے ہیں۔ اب اس ٹائم کے صبح سے لے کے اب تک میں نے ناشتہ تناول نہیں کیا، میں نے صرف 2 سے 3 مرتبہ گرم پانی کا گلاس پیا اور 1 مرتبہ میں نے چائے کا استعمال کیا، اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس وقت تک میں بالکل فریش ہوں الحمدللہ، اور میں بہت مزے میں ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ عقل، یہ شعور، یہ فہم و فراست دی کہ میں آقا اسلام کی زندگی کو سمجھ پایا، ان کی زندگی کے اوپر عمل کر پایا، یا ان کی باتوں کو سمجھنے کے قابل ہوا۔ یہ بھی میری اللہ کی رحمت کے بنا ممکن، اس کے کرم کے بنا ممکن نہیں تھا، اور یہ شعبہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، کیونکہ سب سے اہم چیز میرے لیے اپنی صحت کو مینٹین کرنا تھا، رکھنا تھا، جو کہ کامیاب ہوا میں۔ کیوں کامیاب ہوا؟ کیونکہ میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ پاک مجھے رزق حلال دے، مجھے سیدھا راستہ دے، تو میرے اللہ نے میرے لیے حکمت کے دروازے کھولے، کیونکہ میری توقع، میری سوچ میرے اللہ سے متعلق کیا تھی جو اس نے پوری کی۔ آپ دیکھیے، اپنے گرے باروں میں جھانکیے کہ آپ اپنے اللہ سے کیسی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ جیسا انسان مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں۔ اگر وہ جیسا گمان آپ کر رہے ہو اگر وہ ویسا ہے، تو پھر آپ اللہ کو کیا قصوروار ٹھہرا سکتے ہو؟ کیا اللہ انسان کو نیگیٹو بناتا ہے؟ کیا نیگیٹو دنیا میں انسان کو اللہ لے کے جاتا ہے؟ کیا اللہ پاک نے اس کو کہا ہے کہ نیگیٹو تیرے لیے اچھا ہے؟ اللہ نے تو انسان کو بنانے میں یہ چیز رکھی کہ جنات کے اندر سرکشی، آگ، فرشتے نور، وہاں پہ نافرمانی کا نام و نشان نہیں، اور انسان دونوں چیزوں کا امتزاج۔ کیا آپ کے پاس دونوں چیزیں موجود، پازیٹیو نیگیٹو دونوں؟ اب یہاں پہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ پازیٹیو کو اختیار کرتے ہو یا نیگیٹو کو اختیار کرتے ہو۔ اگر آپ نیگیٹو کو اختیار کرتے ہو تو بے چینی آپ کا مقدر، اگر آپ پازیٹیو کو اختیار کرتے ہو تو سکون آپ کا مقدر۔ اب پازیٹیو اللہ رب العزت کی ذات ہے، نیگیٹو شیطان ہے۔ پازیٹیو نکاح ہے، نیگیٹو زنا ہے۔ پازیٹیو سچ ہے، نیگیٹو جھوٹ ہے۔ آپ میں کتنے لوگ یہ بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ زنا کرنے کے بعد سکون حاصل کرتے ہیں؟ نہیں ملے گا۔ کتنے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے اطمینان حاصل ہوا؟ نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رات سکون کی نیند سوتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ اپنے رب کے اگینسٹ جا رہے ہیں، آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے کیا حاصل کیا؟ آپ کیا حاصل کر لو گے؟ وہ چنے ہوئے تھے، پیارے تھے، ان کے اللہ کو بڑی پیاری تھی یہ قوم یہودیوں کی، لیکن اللہ پاک نے حال کیا کیا ان کا؟ کیوں؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نیچے بھی اتر آتا نا، انہوں نے تب بھی نہیں ماننا تھا۔ اتنی عنایات کے منو سلوہ اتارا گیا اللہ سے، جب جو مانگا گیا، جو ڈیمانڈ کی گئی اللہ نے پورا کیا۔ آپ دیکھیے، اور اتنی بدبخت قوم کہ آج تک وہ رائے راست پہ نہیں آ سکی، آج تک اس نے تسلیم نہیں کیا کہ اللہ اپنا ایک وجود رکھتا ہے، اللہ ہے۔ جب اونٹنی نکالی گئی پہاڑ میں سے تب بھی نہیں مانا، جب منو سلوہ اتارا گیا تب نہیں مانا،
یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ جس نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو شہید کیا، اور سب سے زیادہ انبیاء کرام بھیجے بھی اسی امت پہ گئے، اسی قوم پہ بھیجے گئے، لیکن نتائج کیا نکلے؟ نتائج حکم عدولی، اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرنا، اپنی طاقت پہ ناز کرنا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ وہ بہت طاقتور ہے اور رب اس کے سامنے کوئی حیثیت۔ شیطان نے کیا سمجھا تھا؟ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اب اتنا طاقتور ہو گیا ہوں تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن ایسا کیسے پاسبل ہے؟ اللہ تو چھوٹ دیتا ہے، اور اس چھوٹ سے جب آپ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو تو پھر وہ تمہیں نشان عبرت بناتا ہے۔ آج کل کے حکمران کیا سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے؟ یہ بھی یہود و نصارہ کی طرح ان کو بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ہمارے فوجی حکمران بچ پائیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ کیوں؟ آپ نے جب خلق خدا کے ساتھ رحم نہیں کیا تو آپ اپنے لیے ایک ایسی زندگی منتخب کر رہے ہیں کہ جو اذیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سو پلیز، اب میں اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف مزید بڑھ جائے گی، اندر کا کرب اور بڑھ جائے گا، کیونکہ ہم طب پہ بات کرتے ہیں لیکن اللہ کے سسٹم کو اگر ہم نکال دیں تو ہماری طب بھی بیکار ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے اللہ اس کے رسول کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ بیکار اور بکواس ہے۔ خیر، یہ ایک نظام، ایک قدرت، ایک سسٹم، ایک اللہ نے ایک پاور دی انسان کو، ایک ترتیب بنائی، انسان کو پیدا کیا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا۔ آپ سوچے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، وہ کھانا کہاں کھاتا تھا؟ ماں کے پیٹ میں کون سا کھانا ماں کے ذریعے مہیا کر رہا ہے؟ پھر دنیا میں لے کے آیا۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کوٹ کرتا ہوں، پھر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آ کے اور بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ جلدی۔ چونکہ بہت سارے دوست ہوتے ہیں، ویڈیوز کا ویٹ کرتے ہیں، اور جب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف دکانداری کرنا نہیں، لوگوں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جس حد تک ممکن اس کی اصلاح کی جائے۔ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسرائیل، تجھے کبھی میرے کسی فیصلے پر دکھ ہوا؟ تو فرمایا کہ 2 جگہ مجھے آپ کے فیصلے پہ حیرانگی ہوئی۔ ایک وہ جگہ کہ جہاں پہ ایک کشتی کو جس کو پاش پاش کرنے کا حکم دیا، اور ایک بچے کو ایک تختے کے اوپر چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور باقی سب کی روح قبض کرنے کا حکم کیا۔ اور اللہ پاک نے پوچھا دوسری جگہ، فرمایا دوسری وہ جگہ کہ جہاں پہ اس نے شداد نے اپنی جنت بنائی، اور ابھی وہ نیچے بھی نہیں اترنے پایا تھا، اپنی جنت بھی نہیں دیکھنے پایا تھا جو اس نے بنائی تھی، اور تو نے روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ حیرانگی کی بات ہے کہ ایک ہی انسان پہ تجھے 2 دفعہ تجھے رحم آیا۔ تو جانتا ہے جس بچے کو میں نے تختے پہ چھوڑا تھا، جس کو نئی زندگی دی، جس کو سانس دیے، سانس عطا کیے، اور اس نے بڑا ہونے کے بعد اس نے ہی وہی میرے خلاف اتر آیا میدان کے اندر، میں نے اپنے بندے بھیجے، اس نے سرکشی کی، اور اس نے کہا اچھا جنت ایسی ہوگی، تو اس نے میری نافرمانی کی، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ میں اس کو اس کی بنائی جنت دیکھنے کا حکم دیتا؟ اللہ نے پھر کیا کیا؟ وہاں پہ اس کی اٹھائی جنت کو اوپر لے جا کے، اور الٹا دیا، مودہ کر دیا اس کو، اور ختم کر دیا اس کی اس سلطنت کو چند ہی سیکنڈوں کے اندر اندر۔ پھر کیا ہاتھ آیا؟ کچھ نہیں، ان لوگوں کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ جب علی رضی اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ ظلم کا نظام تو چل جاتا ہے، کفر کا نظام چل جاتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چلتا۔ آپ یہ دیکھیے، یہ ظلم ہے انسانیت کے اوپر اس وقت جو ہو رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ پیسہ ہے؟ پیسے سے آپ بستر خرید سکتے ہو، نیند نہیں خرید سکتے، آپ کھانا خرید سکتے ہو، بھوک نہیں خرید سکتے، آپ اس سے کچھ بھی نہیں خرید سکتے، آپ محبت نہیں خرید سکتے، آپ جذبہ ایمانی نہیں خرید سکتے، آپ جنت نہیں خرید سکتے، کچھ بھی نہیں خرید سکتے آپ اس سے۔ آپ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں، اللہ کے سکون میں، اللہ کی یاد میں ہے، آپ کون سی دنیا میں گم ہیں؟ خیر، آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اصل موضوع کی طرف جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ بات کا تسلسل ہی ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ بہت ساری باتیں کی جائیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں چیزوں کو وہیں روکنا پڑتا ہے۔ خدا نہ سمجھیے، یہ سسٹم ایک قانون کے تحت ترتیب دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا جو کسی قانون کے تحت نہ ہو۔ کیڑا گرنا، بلغم آنا ہماری باڈی کے اندر سے، یہ ایک نارمل چیز نہیں ہے۔
اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ بلغم کا آنا ایک نارمل چیز ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہوگی، کیونکہ یہ ہماری باڈی کی ضرورت ہے، اور اس کا جو اجتماع ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے بلغم کا، رطوبت کا، اور رطوبت دماغ کے کسی ایک حصے میں نہیں ہوتی، پورے سسٹم میں ہوتی ہے۔ اب ہم اپنے اعصاب کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ غور سے میری بات کو پک کیجئے گا، چند منٹوں میں بات کمپلیٹ کر کے تو ہم ویڈیو کو کلوز کریں گے، کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بتانا مقصود ہے، سمجھانا مقصود ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اس سسٹم کو سمجھ گئے تو آپ کے سامنے بہت سارے پردے کھل جائیں گے۔ اب آپ پورے اپنے ہیڈ کو سمجھیے، یہ پورا آپ کا دماغ سمپل ایک دماغ نہیں ہے، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے اندر آپ کے تینوں ٹیشو کام کر رہے ہیں، تینوں حصے اپنے کام کر رہے ہیں جو مین پارٹ آف باڈی ہیں۔ آپ کا مسکولر سسٹم، آپ کا ایپیتھیلیل سسٹم، آپ کا نروس سسٹم، آپ کا دماغ۔ آپ کا دماغ اکیلا نہیں ہے، وہ صرف سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کا دل اہم پارٹ آف باڈی ہے، جو آپ کی باڈی میں خون سپلائی کرتا ہے، اور تمام حرکت کی ذمہ داری بھی اس کی ہے۔ آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ سینٹر، یہاں سے چیر دیں، اس کو ختم کر دیں، اس سائڈ کو علیحدہ کر دیں، اس سائڈ کو علیحدہ کر دیں، یہاں تک جائیں، پیچھے تک، سینٹر تک۔ کان، ادھر سے یہ کان، اس کو سسٹم کو لا کے دائیں آنکھ بھی علیحدہ کر دیں، دایاں کان بھی علیحدہ کر دیں، بایاں کان بائیں آنکھ علیحدہ کر دیں، ناک کا بایاں نتنا، دانت کا نایاں نتنا علیحدہ کر دیں، ان کو الگ الگ کر دیں۔ اس سسٹم میں جب بھی پرابلم ہوگی، وہ اعصاب کے حصے میں گڑبڑ ہونے کی وجہ سے ہوگی، دماغ کے اپنے سسٹم میں گڑبڑ کی وجہ سے۔ تو کیا ہوگا؟ نمونیا، ٹھنڈک، آپ کے جسم کے اندر رطوبات کا اجتماع بڑھ جائے گا، جو ناک کی صورت میں بھی خراج پائے گا، منہ کی صورت میں بھی خراج پائے گا، لیکن یہ پانی ٹھنڈا ہوگا، گرم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا حصہ لیفٹ سائڈ والا، اس حصے میں جب بھی رطوبت آئے گی، بلغم آئے گا، پیلے کلر کا آئے گا، اور دماغ کے حصے سے نہیں آئے گا۔ دماغ کے حصے میں ایپیتھیلیل سسٹم کا جو اللہ پاک نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، سرکل بنایا ہوا ہے، اس کے اندر سے وہ اخراج پائے گا، کیونکہ خرابی آپ کے ایپیتھیلیل سسٹم کے اندر ہے، نہ کہ آپ کے نروس سسٹم کے اندر۔ پھر آپ آ جائیں، آپ کے سر کا پچھلا حصہ، یہ سینٹر میں سے کان کے پیچھے سے لے کے دونوں حصے، یہ ہماری گردن کا بیک حصہ، یہ پیچھے والا، یہ گدی کا حصہ، یہ تمام حصہ ہمارا مسکولر سسٹم ہے، یہ ہمارا دل ہے، یہ دل کا ایریا ہے۔ یہاں جب پریشر بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ جب دماغ کے حصے میں پریشر بڑھے گا، وائٹ پانی، ٹھنڈا قوام ہوگا، وائٹ کلر کا پانی ہوگا، اور نمونیا، یعنی ٹھنڈ لگنے سے دماغ کا اپنا حصہ متاثر ہوا۔ سیکنڈ، جگر کا ایریا متاثر ہونا، یہ دو طرح سے متاثر ہو سکتا ہے، جگر کے اپنے دباؤ کی وجہ سے بھی، اور مسکولر سسٹم کے دباؤ کی وجہ سے بھی، کیونکہ جب مسکولر سسٹم کا دباؤ بڑھے گا تو ایپیتھیلیل سسٹم کام کرنا کم کر دے گا، سلو ہو جائے گا، تو اس سے پرابلم آئے گی۔ اب جہاں سے بلغم آ رہا ہے، آپ نے اس کی نشاندہی کرنی ہے، ڈائیگنوز کرنا ہے۔ آپ نے اس حصے کے جہاں سے بلغم آ رہا ہے، اس حصے میں تسکین پیدا کرنی ہے، تحلیل پیدا کرنی ہے۔ یہ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ 2 ہی طریقے ہیں، کیونکہ تحریک سے چیز نچڑتی ہے، تسکین اور تحلیل سے کبھی بھی چیز نہیں نچڑتی۔ تحریک جہاں پہ ہے، وہاں کا دباؤ اٹھانے کے لیے آپ کو اگلی جگہ پہ تسکین اور تحلیل کے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو یقیناً اس سے آپ کو وہ نتائج ملیں گے کہ جو زندگی میں کبھی کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا، اور جس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوں گے۔ اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ایلوپیتھ، اس کا دیسی دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ، اور کم بختوں دیسی دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ سوچو، ایلوپیتھک انسانوں کا بنایا ہوا نظام، جو انسان جتنا مرضی بہترین کام کر لے، وہ اللہ کی بنائی چیز کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، بنا کے دکھایا انسان جیسا دوسرا انسان۔ اگر اس کی سائنس میں اتنی جان ہے، اتنی ترقی کر لی ہے، ریبورٹ شبورٹ بنائے پھرتا ہے،
اسے کئی انسان کی طرح کہ انسان بنا کے لائے نا، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ جب اللہ نے قانون بنایا ہے تو وہ قانون تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ویسے کا ویسا کام کر رہا ہے۔ اب سائیڈ افیکٹ کیسے ہوگا دوائی کا؟ خوراک کا۔ جب خوراک کا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے تو دوائی کا سائیڈ افیکٹ کیوں نہیں ہوگا؟ اب خوراک بھی اللہ نے بنائی ہے، دوائی بھی اللہ نے بنائی ہے، لیکن ہوگا کیا کہ جب آپ کے جسم میں شدید ترشی موجود ہے، دودھ جاتے ہی تیزاب میں کنورٹ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، پوائزن بن جائے گا۔ تو ایسی حالت میں اگر آپ کسی مریض کو چھوٹی الائچی استعمال کر دیں، پاؤڈر اس کا، یا سونف کا پاؤڈر استعمال کرا دیں، بندہ تو گیا، سائیڈ افیکٹ 100% موجود ہے۔ کیوں؟ آپ نے اس کو استعمال ہی بنا سوچے سمجھے کروایا، کیونکہ پہلے ہی ایسیڈیٹی ہے، پہلے ہی جسم میں حرارت کم ہے، ترشی ہے، کھٹاس ہے، آپ نے اس کو الٹا ٹھنڈی چیز دے دی، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس سے نتیجہ نکلے گا کہ آپ موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا مشہپ ہو سکتا ہے کہ جس کا ازالہ، جس کی ریکوری ساری زندگی ممکن نہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، اس لیے آپ لوگوں کے سامنے ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹو رکھا۔ کیوں رکھا؟ کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ نے یہ قانون، یہ دنیا، یہ سسٹم ایک ترتیب کے تحت بنایا ہے، ایک قانون کے تحت بنایا ہے، اور آپ چھوڑے، میں جب اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا تو آپ کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ جب اللہ کے رسول کا ایک قانون تھا، سسٹم تھا، صحابہ کرام کا ایک نظام تھا، اولیاء اللہ کا ایک قانون تھا، تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ آپ پیر کے پوتے ہیں، پیر کے پوتے تب بھی نہیں بخشش ہوگی، تب بھی معافی نہیں ملے گی۔ آپ اگر سید ہیں، آپ کو تب بھی معافی شاید نہ ملے، کیونکہ آپ نے اپنے نانا کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، آپ بھی اسی دنیا میں پڑ گئے جس سے آپ کے نانا نے منع فرمایا۔ بہرکیف بہت ادب کے ساتھ سب لوگوں سے بڑی محبت اور ریکویسٹ کے ساتھ ادب کے ساتھ معافی چاہوں گا۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو اللہ کے واسطے مجھے ریلیف دیجیے گا، مجھے معافی دیجیے گا، کیونکہ میرا مقصد کسی کا بھی دل آزاری یا کسی کا دل دکھانا یا کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ چونکہ بعض وقت بات کرتے کرتے شدید قسم کی کوفت اور غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں آنا شروع ہو جاتا ہے؟ کہ میں بھی اسی دنیا میں موجود ہوں، میں نے بھی سیکھا ہے، کوئی بھی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا۔ آپ لوگ سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں خود اپنی وجہ سے، کیونکہ جب آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے، جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ دھوکہ تبھی کھاتے ہیں کہ جب آپ نادان رہ جاتے ہیں اور آپ اللہ کے قانون کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو پھر اللہ کے قانون کو قصوروار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ آپ کو بھی معافی نہیں ملے گی، جیسے یہود و نصارہ کو معافی نہیں ملی تو آپ کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔